هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان عطائے حق، ادائیگی حق کا بیان۔ یہاں سے صاحب کتاب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنے منظوم کلام میں ان حقوق کو بیان کر رہے ہیں کہ جن حقوق کا خاص طور سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے بہت سارے حقوق ہیں جو بندوں پر واجب ہیں۔ کچھ حقوق والدین کے ہیں جو بندے سے متعلق ہیں، کچھ حقوق لڑکے اور لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو والدین پر ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان پر، ایک مسلمان پر بہت سارے حقوق واجب ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے۔ تو ان حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان حقوق میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جن کا ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اپنے اس مختصر سے کلام میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں در بیان عطائے حق، ادائیگی حق کے بیان میں چار چیز است از عطاہائے قریب۔ کہہ رہے ہیں چار چیزوں کا شمار اللہ تعالیٰ کی عطا میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا میں ہے، یعنی ان کو ادا کرنا ضروری ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ بات گویم یاد گیرش اے سلیم، اے سلیم، سلیم کہتے ہیں سلیم فطرت، سلیم فطرت یعنی نیک انسان، سمجھدار انسان۔ یا بات گویم، میں تم سے کہتا ہوں، یاد گیرش، تو اس کو یاد رکھ، اے سلیم فطرت، اے فطرت سلیمہ والی انسان۔ یعنی میں جو باتیں بتلا رہا ہوں یوں تو ان باتوں کو بہت سارے لوگ سنیں گے، لیکن ہر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی عمل نہیں کرتا۔ عمل کون کرتا ہے؟ جو اچھا انسان ہوتا ہے، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، جو فطرت سلیمہ کا مالک ہوتا ہے۔ فرض حق اول بجا آوردن است، پہلی چیز کیا ہے؟ فرض حق اول بجا آوردن است، اول اللہ تعالیٰ کے فرض کا، اول اللہ تعالیٰ کے حق کا بجا لانا فرض ہے۔ فرض حق اول بجا آوردن است، حق اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کے حق کا بجا لانا ضروری ہے۔ والدین از خیش راضی کردن است، اور ماں باپ کا، والدین ماں باپ کا، اور ماں باپ کو از خیش اپنے سے راضی کردن است، راضی کرنا ہے۔ تو چار حقوق میں سے سب سے اہم حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اس کے احکامات کو بجا لایا جائے، اس کے منہیات سے رکا جائے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق کیا ہے؟ کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو ان کا مقام مرتبہ دیا جائے، ان کو اف تک نہ کیا جائے۔ تو والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، ان سب کو بجا لانے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی کا ترجمہ نے کر دیا فارسی زبان کے اندر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے، آپ کے رب کا حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور آگے ہے کہ اگر آپ کوئی انسان اپنے والدین میں سے دونوں کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے، بڑھاپے کے وقت پائے یا جوانی کے زمانے میں پائے، خاص طور پر بڑھاپے کے وقت میں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کو اف تک نہ کہے، تو یہ والدین کا حقوق ہے۔ حکم دیگر، تو یہ دو چیزیں ہو گئی، چار چیزیں بیان کریں گے۔ حکم دیگر
مزید ایک حکم ہے، مزید ایک حکم ہے، چیز کیا ہے وہ؟ سوال کرو۔ یہ کلام کے اندر اشتیاق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ حکم دیگر، ایک دوسرا حکم بھی ہے، چیز کیا ہے؟ با شیطان جہاد، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو شیطان یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو انسان کے جس کو ہم انسان کے نفس سے تعبیر کرتے ہیں، نفس انسان، اور ایک وہ ہے جو ابلیس ہے اور اس کے چیلے چپیٹے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ جہاد کرنا، ان سب کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آدمی کے اندر کا شیطان ہے یا باہر کا شیطان ہے، ان کا کام ہے ورگلانا، ان کا کام ہے بہکانا، انسان کو راہ راست سے گمراہ کرنا، گناہ پر آمادہ کرنا۔ تو انسان کا جہاد یہ ہے کہ انسان ان کے حکموں کو نہ مانے، ان کے ورگلانے میں نہ آئے، ان کے وساوس کے فندے میں نہ آئے۔ تو یہ جہاد ہے۔ اگر دل کے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، گناہ کا وسوسہ آ رہا ہے اور آدمی اس کو کر بیٹھتا ہے، تو گویا کہ اس نے شیطان کے ساتھ جہاد نہیں کیا ہے، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک اہم حق کو اس نے فراموش کر دیا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے، یعنی اس کو نہیں کرنا ہے، اس گناہ سے بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ جہاد ہوگا۔ اس جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی گناہ سے بچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اسی کا نام جہاد ہے، اور یہ جہاد اکبر ہے۔ کفار کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے تو جہاد اصغر ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکموں کو بجا لانا اور اس سلسلے میں شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہ تین چیز ہو گئے۔ چارمی نیکی بخلق نامراد، چوتھے نامراد مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ تو نامراد مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، تو نامراد مخلوق سے مراد یہ ہے کہ غریب، نادار، وہ لوگ جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، جن کی امیدیں ٹوٹ گئی ہے، ان کی امیدوں کو بجا لانا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یوں تو اللہ رب العزت نا بندے کے جو نیک اعمال ہیں، بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ان سب چیزوں خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی دوسرے انسان کی دلجوئی کرتا ہے، اور خاص طور پر اس انسان کی دلجوئی کرے جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ آدمی جب یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے، گویا وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔